السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیور ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جنہوں نے بڑی امانتداری کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ، نبی مجتبی، رسول مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے چند نصیحتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں سن لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک عظیم صحابی، ایک عظیم شہسوار تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنے اور ان کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیلا، ان کے زمانے میں بہت سے ممالک فتح ہوتے گئے. تقریباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور ان کی خلافت سب سے بڑی بن گئی. اتنی زیادہ بڑی کہ اس زمانے کے پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر بھی حضرت عمر بن خطاب سے ڈرنے لگے. بہت بڑی حکومت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی. فلسطین سے لے کر افغانستان، پاکستان سے انڈیا بارڈر تک تقریباً 50 لاکھ کلومیٹر تک حضرت عمر بن خطاب کی حکومت تھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ واحد عمر بن خطاب تھے. تو ایسی حالت میں مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے عراق، ایران، فارس کے علاقے کے رہنے والے لوگ یعنی مجوسیوں کے ساتھ، جو آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، آگ کے پجاری تھے مجوسی. ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان کی طاقت زیادہ ہے، تو یہ مجوسی مسلمانوں سے جنگ کو ہار جاتے ہیں اور یہ علاقہ بھی فتح ہو کر اسلام کے اندر میں آ جاتا ہے. اور جب مسلمانوں نے فارس کو فتح کر دیا تو وہاں کے جتنے بھی مجوسی تھے ان میں سے بعض کو تو قتل کر دیا گیا اور بعض کو غلام لوڈی بنا کر عرب کو لایا گیا. انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو لولو فیروز ہے. یہ مجوسی غلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں آیا تھا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا سبب بنا. حضرت جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کیا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے ہی میں پہلے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کی. آپ نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ عمر بن خطاب شہید ہونے والے ہیں. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، احد پہاڑ پر جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ چاروں احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو احد بڑا ہل جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اثبت احد، اے احد کے پہاڑ سمجھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ رک جاؤ۔ پھر فرمایا فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تمہارے اوپر کھڑے ہیں۔ یہاں اس حدیث کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان کی بھی شہادت کی بھی پیشنگوئی کی ہے۔ اب واپس آئے تاریخ پر، جب ان غلاموں کو لایا گیا حضرت ابو طلحہ کے حق میں، جو ابو لولو فیروز آیا، وہ مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں تھا، مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر زہر اگل رہا تھا، مسلمانوں کے تعلق سے نفرتیں، بغض، غصہ وغیرہ اپنے دل کے اندر پال رکھا تھا۔ اور جب بھی ابو لولو فیروز جب مسلمانوں کے بچوں کو دیکھتا جو گلی میں کھیلا کرتے تھے تو دل کے اندر یہ بات آتی کہ یہی وہ مسلمان ہے جن کی وجہ سے آج ہم غلام ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں بھی اس جنگ میں شہید ہو جاتا یا مر جاتا، آج یہ دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خصوصاً اس کا یہ غصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تھا، کیونکہ وقت کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے لیڈر تھے، مسلمانوں کے رہنما تھے، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے۔ تو لہذا ابو لولو فیروز عمر بن خطاب کو مارنے، انہیں شہید کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ یہ ابو لولو فیروز لوہار کا کام کرتا تھا، لوہے سے چیزیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے ایک ہتھیار بنائے خصوصی طور پر عمر بن خطاب کے لیے، جسے 2 دھاری ہتھیار کہا جاتا ہے، اسے بیچ میں پکڑا جاتا ہے اور دونوں طرف تیز چاقوئیں کی طرح ہوتا ہے جس سے سامنے والا پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا خطرناک ہتھیار بنایا اور پھر اس ہتھیار کو رات بھر زہر میں ڈبا کر رکھا، اور مسلمانوں کے جاگنے اور اٹھنے سے پہلے مسجد نبوی کے کونے میں جا کر چھپ گیا۔ اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا، بادشاہ ہوتا، وہی امامت کراتے، وہی جمعہ کے خطبات دیتے تھے۔ لوگ عمر بن خطاب کا انتظار کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کے صفوں کے بیچ میں چلتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے صفوں کو درست کرو، اپنے صفوں کو صحیح کرو، نماز کی تیاری کرو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدھا مصلی پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کی تکبیر کہی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہوتا ہے، دوسرا سورہ کی شروعات ہوتی ہے۔ ابو لولو فیروز پیچھے سے صحابہ کے صفوں کو چیرتے ہوئے آتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب پر پیچھے سے پیٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی حملہ کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کے حالت میں آواز لگاتے ہیں کہ اقلنی القلب، مجھے کتے نے کاٹ لیا، اس طرح کی آواز لگاتے ہیں۔ مگر ابو لولو فیروز نہیں رکا، حملے پہ حملہ، وار پہ وار کرتا گیا، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً اس نے حضرت عمر بن خطاب کے پیٹ میں 6 مرتبہ اپنے ہتھیار سے وار کیا۔ جیسے ہی 6واں وار ختم ہوا، حضرت عمر بن خطاب بے ہوش ہو کر مصلی پر گر پڑے، اور اس کے بعد ابو لولو فیروز بھاگنے کی فراق میں تھا۔ جیسے وہ بھاگنے لگا، صحابہ نماز کے حالت میں ہے، اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی ہتھیار سے صحابہ پر بھی حملہ کرتے ہوئے چلے گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 صحابہ کو زخمی کر دیا، بعض روایتوں میں 12 اور بعض میں 13 کی بھی تعداد ہے، اور تقریباً 6 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔
اب جیسے ایک صحابی اپنے چادر کو اٹھا کر اس بدبخت پر پھینک دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا ہوں، اب میرا بچ پانا مشکل ہے، اگر میں مل گیا تو یہ مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو یہ سوچ کر اسی ہتھیار سے اپنا گلا کاٹ کر سوسائڈ کر لیا، وہیں پر خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے صفوں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امامت کو مکمل کرتے ہیں، نماز کو مکمل کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھا اپنے گھر لایا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں، تو ہوش میں آتے ہی ان کی زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، میری نماز کا کیا ہوا۔ پھر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، وہ کون تھا جو مجھ پر حملہ کیا، کون تھا جو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو الفیروز ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، مجھے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے نہیں مارا۔ عمر بن خطاب کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ زخم اور گھاؤ ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز پلائی جاتی، دودھ یا پانی انہیں پلایا جاتا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیٹ میں چلے جائے، جہاں وہ گھاؤ لگا تھا اس سے باہر نکل جاتا تھا۔ ایسی حالت تھی، صحابہ پریشان تھے۔ ایک نوجوان حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے، عمر بن خطاب کے پاس آ کر انہیں تعریفیں سنانے لگ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کی تعریفیں کرتا ہے، آپ تو عظیم و شان صحابی ہے، آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ نے تو بہت سے کارناموں کو انجام دیا، آپ کو نبی کی صحبت ملی ہے، آپ کو تو جنت مل گئی ہے، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے کپڑے اس کے ٹکنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب اس نوجوان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ابن اخی ارفع ثوبک عن قال ثوبک واتقى لربک، کہ اے میرے بھتیجے اپنے کپڑوں کو ٹکنوں سے اوپر کر لو، اسے اپنے ٹکنوں سے اوپر اٹھا لو، یہ تمہارے کپڑوں کی پاکی اور تمہارے رب کے تقوی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، حالت دیکھیے عمر بن خطاب کی۔ ایسی حالت میں بھی امر بالمعروف عن النہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے دیکھو کہ میرے اوپر کوئی قرض ہے کیا؟ جب عمر بن خطاب کا قرض کا حساب لگایا گیا، تقریباً 10,000 درہم کا ان پر قرضہ تھا۔ پھر ان کے 500 قرض کو ادا کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب نے وصیت کی کہ میرے مرتے ہی 6 صحابہ کا نام انہوں نے دیا، کہا کہ ان 6 صحابہ کو ایک کمرے میں بند کر دو اور 3 دن کے اندر اندر مسلمانوں کے نئے خلیفہ کا انتخاب کر دیا جائے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، عمر بن خطاب کا سلام سناؤ اور بتاؤ کہ عمر بن خطاب کی خواہش ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے دونوں ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے پاس وہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ غور کرو عمر بن خطاب کے الفاظ پر، کہا کہ عمر بن خطاب کا یہ بات کہنا، یہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین نے کہا، کیونکہ اگر امیر المؤمنین کا نام ٹیگ لگایا جاتا، ان کے سامنے امیر المؤمنین کا لقب لگایا جاتا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہ سمجھ لے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ عمر بن خطاب کی درخواست ہے۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس جائے، لوگوں نے سنا، عمر بن خطاب کا سلام سنایا اور ان کی خواہش کو ظاہر کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ اب تک میری خواہش تھی، میں یہ خواہش کیا کرتی تھی کہ میں مرنے کے بعد اپنے باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن آج اس جگہ کو میں اپنے سے زیادہ عمر بن خطاب
کو اس کے حقدار سمجھتے ہو، آج میں اپنی اس خواہش کو عمر بن خطاب کی خاطر قربان کر دیتی ہوں۔ اور جب خوشخبری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ جب میرا غسل ہو جائے، میرا کفن دفن مجھے باندھ دیا جائے، جب عائشہ کے پاس داخل ہونے سے پہلے دوبارہ عمر کا سلام اور ان کا شکریہ انہیں سنایا جائے۔ بہرحال ان تمام وصیتوں کے ساتھ ساتھ بالآخر ذی الحجہ کی 6 تاریخ 23 ہجری یعنی نومبر کے 3 تاریخ اور 640 پر 4 عیسوی چاشمے کے دن 50 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 4 دن مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی گھر میں مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ موت نے انہیں اپنا لقمہ بنا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرین کرام، یہاں پر ایک اور حدیث ہمیں غور کرنا ہے جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی شہادت اور ان کی موت کی پیشنگوئی تو کی گئی تھی، ایک اور اہم بات بھی حدیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو کہ میری امت کا ایک دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ ٹکا رہے گا اسلام میں کوئی فتنہ داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس دروازے کو توڑ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس فتنوں سے روکنے والے اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، فتنے اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوں گے۔ اور کہا گیا کہ وہ دروازہ کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب ہے۔ یقین جان لیجیے جب عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی، جیسے ہی عمر بن خطاب کے انتقال ہوا، نہ جانے دنیا کے اندر کتنے فتنے پیدا ہوئے، الحاد کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، شیعہ کا فتنہ، جنگ صفین، جنگ جمل، یہاں تک کہ انہی فتنوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ انہی فتنوں کی وجہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو موت کی گھاٹ اتار دی گئی۔ انہی فتنوں کی وجہ سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو کربلا کے میدان میں تڑپا کر ان کا خون بہا دیا گیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 500 سے زائد صحابہ اور ان کے اولاد کو قتل کر دیا گیا۔ اس دن جو فتنے داخل ہوئے اسلام کے اندر جو عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد جو فتنے آئے، آج تک وہ فتنے اس دنیا میں موجود ہیں، بلکہ فتنے آئے دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں، نئے شکلیں لے کر لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور یہ فتنے کل قیامت تک داخل ہوں گے۔ عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد مسلمان حکومت جو ایک جماعت بن کر دنیا پر حکومت کیا کرتی تھی، وہ جماعت بھی پارا ہو گئے، ٹکڑے میں ٹوٹ گئی، نئے فرقے بن گئے، تقلید شروع ہو گیا، لوگ اپنا امام و امیر بنانا شروع ہو گئے۔ جتنا نقصان حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد اسلام کو حاصل ہوا، اس سے پہلے اتنا نقصان کبھی حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال یہ وہ عظیم صحابی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرین، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس سے چند نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ان نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر ہم غور کریں گے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لایا گیا، انہیں ہوش آیا تو عمر بن خطاب کی زبان سے
سب سے پہلے نکلنے والے کلمات تھے کہ میری نماز، میری نماز۔ اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں عبادتوں کی فکر کرنی چاہیے، عبادت کی فکر کرنا ہے کہ وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لے، جو بھی نیکی کا موقع ملا اس کو کر لے۔ ہمیں عبادت کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنی نماز کی فکر کی تھی۔ اور اسی طرح جب اس نوجوان کو عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اس ایک غلطی میں مبتلا ہے تو عمر بن خطاب نے اسے روکا، امر بالمعروف نہی عن الفریضہ کو انجام دیا۔ اس سے حالت تو دیکھیں عمر بن خطاب کی کیسی ہے، خون بہ رہا ہے، موت سرانے پر کھڑی ہے، تھوڑی دیر میں موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، مرنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولے، نیکی کا کام کرنے کا جو موقع ملا انہیں اس کو ہرگز بھی نہیں چھوڑے۔ اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد کو ہمیں صحیح طریقے سے یاد رکھنا اور اس پر اپنی زندگی کو عمل کرنا ہے۔ آج اگر مسلم معاشرے میں دیکھ لیا جائے، تھوڑی سی تھکان ہو گئی نماز کو آنے سے رک جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی کام پڑ گیا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کام کو اکثریت دیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ لے، اس وجہ سے بندہ اپنے مقصد حیات سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اول مقصد ہمیں اپنے زندگی کا مقصد کو یاد رکھنا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا کمانا، عہدے کے پیچھے بھاگنا، بینک بیلنس جمع کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمیں فائدہ دینے والے ہیں۔ یہ کوئی چیز ہمارے پیچھے آنے والی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصل مقصد، جس مقصد کے تحت ہمارا وجود ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد پر ہم فوکس کریں۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب کے شہادت کے واقعے سے جو ایک نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، آزمائشوں سے وہ بچ نہیں سکتا۔ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس وقت اپنے دور میں عمر بن خطاب دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن انہیں موت آئی، موت کا سامنا انہوں نے کیا۔ تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا تو دار الفنا ہے، دار البقا تو آخرت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں، اس آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک امیر جو بھی ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کو پوچھتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے مارنے والا کون ہے، یہ سوال ان کی سوچ اور فکر کا پتہ دیتی ہے کہ یہ امیر ہوتے ناطے یہ کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ میں امیر ہوں، میں جماعت کا بڑا ہوں، یا میں کسی اور کمیونٹی کا بڑا ہوں، میرے وجہ سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہ آئے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، دنیاوی تکلیف ہو، دل کی تکلیف ہو یا آخرت کی تکلیف، ہر تکلیف سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ عمر بن خطاب کو تو قتل کرنے والا ایک کافر تھا، عثمان بن عفان کو تو اپنے ہی مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ایک امیر کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دے۔ اور اسی طرح ایک اور نصیحت عمر بن خطاب کے شہادت کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام غیر مسلموں کو اپنے صفوں میں رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا، یہ کبھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں۔ حسن سلوک تو ہمیں کرنا چاہیے۔ جس بندے نے حضرت عمر بن خطاب کو قتل کیا، جس بندہ حضرت عمر بن خطاب کو قتل کرنے والا تھا،
عمر بن خطاب اپنے حیات زندگی میں کبھی بھی اسے کافر سمجھ کر، مشرک سمجھ کر اس سے کبھی بھی سختی سے پیش نہ آئے۔ جب وہ ابو لولو فیروز حضرت عمر بن خطاب کو بازار میں ملتا تو پیار و محبت سے بات کرتے، مسکراتے ہوئے اس سے بات کرتے۔ حالانکہ یہ بندہ قتل کرنے عمر بن خطاب کا قاتل ہونے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب اس سے حسن سلوک سے کام پیش آیا۔ تو یہ حسن اخلاق ہے اسلام کے، جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اس لیے یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے صفوں میں رکھنا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے، ایک بلیک پیج ہے ہسٹری کا، جو مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان دہ دیا، بہت ہی تکلیفیں دی، بہت سی آزمائشیں مسلمانوں پر آئی۔ تو لہذا یہ وہ بزرگ، وہ سلف صالحین ہے جنہوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج اسلام صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنے گردنیں کٹا دی، اپنا خون بہا دیا، اپنے گھر دار چھوڑ دیے، اپنے اہل و عیال کی بھی قربانی دے دی، ماں کی قربانی دے دی، نہ جانے اور کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا ان بزرگ شخصیات، علماء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کئی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے ہمیں عبرتیں معلوم ہوتی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کن کن تکلیفوں سے، آزمائشوں سے دوچار ہو یہ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچا ہے۔ اس سے ہمیں جب بھی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں موٹیویٹ ہوتا ہے، تو ہم بھی کیا ہے اللہ کے راہ میں صبر کریں، دین کا کام کریں۔ یہ چیز ہمیں ان علماء اور انبیاء صحابہ کی سیرتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اپنے زندگی کے اندر ضرور ضرور ان عظیم شخصیات کا مطالعہ کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی راہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے راہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دعوت اللہ کے کام میں کرنے اور اس میں صبر کے ساتھ کام کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ توفیق عمری فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا خطاب پیش کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا إلى قومه فصنع الفلك في الأرض بأمر الله وجرى، وآتى الله موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعما، وأيد سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بآيات تظهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى. وبعد ذلك أصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، أما بعد. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام
لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قابل احترام بزرگان دین و نوجوانان اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، پھر توبے کی ہدایت دی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبے کو قبول کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو شرک سے روکنے کے لیے اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا اور حکم دیا کہ زمین پر کشتی بنائی جائے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ زمین پر کشتی کیسی بنتی ہے، مگر حکم اللہ کا تھا۔ اللہ نے جس زمین پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس کشتی کے نیچے اتنا پانی لایا کہ اسی پانی پر وہ کشتی چل پڑی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 ایسی نشانیاں دی جو کسی بھی گنہگار کے لیے ہدایت پانے کے لیے کافی تھی، مگر نہ فرعون نے اس سے نصیحت حاصل کی، نہ فرعون کی قوم، فرعون کی فوج نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیوں سے سرفراز کیا جو ان کی قوم کے لیے راہ نجات کے لیے کافی تھی، مگر ان کی قوم نے ایک نہیں مانی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جو تا قیامت باقی رہے گی اور اس کی حفاظت وہی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ ہے اصل کامیابی۔ کیا خیال ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر کسی کا ایک معیار ہوتا ہے کامیابی کا۔ بچوں سے آپ اگر پوچھیں گے تو بچے کہیں گے کھلونے چاہیے، نوجوانوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو انہیں پیسہ چاہیے، بزرگوں سے آپ پوچھیں گے تو بھائی بس صحت چاہیے۔ ہمیں بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص، 3 لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، فرشتے کو انسانی شکل عطا کی اور ان تینوں کے پاس بھیج دیا۔ ایک گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ایک نابینا تھا جو اپنی آنکھوں سے محروم تھا، بینائی سے محروم تھا، اور ایک جذام بیماری میں مبتلا تھا۔ تینوں کے پاس وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا، آ کر گنجے سے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا بھائی گنجا پن ہے، لوگ دیکھ کے چڑھاتے ہیں مجھے، بس سر پہ بال آ جائیں تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کچھ دیر میں سر پہ بال ہو جاتے ہیں، اب وہ اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ پھر جزامی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آتا ہے، اس بیماری میں مبتلا انسان سے پوچھتا ہے کہ بھائی اگر ایک موقع دے دیا جائے کہ تمہاری ایک خواہش پوری ہوگی، بتاؤ تو آپ کیا اپنی خواہش، کون سی اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا بھائی دکھتا نہیں کہ میں کس خطرناک بھیانک بیماری میں مبتلا ہوں، یہ بیماری اگر دور ہو جائے
مزے ہی مزے زندگی کے. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، جسم پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھا، کچھ دیر میں ساری بیماری ختم ہو گئی. وہ اس علاج کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھا. نابینا شخص کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کو یہ موقع دے دیا جائے، آپ کی ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، تو آپ کون سی خواہش پوری کرنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا میں آنکھوں سے محروم ہوں، بینائی سے محروم ہوں، دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں مل جائیں تو یہ میری کامیابی ہے، خوش قسمتی ہے. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کچھ دیر میں آنکھوں سے وہ دیکھنے کی صلاحیت پا لیتا ہے. واقعہ تفصیل سے ہے، بس اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں ہر کسی کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. آج بولتے بھائی پیسے جس کے پاس ہے کامیاب ہے. آپ جا کے دیکھو، اللہ کی قسم ہسپتالوں میں کئی مالدار ایسے ہیں جو صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں. پیسہ ہے، صحت نہیں ہے. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی جس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، بیماریوں سے دور ہے، کامیاب ہے. اچھا آپ کسی ایسے غریب گھرانے میں چلے جائیں جو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کامیابی کا معیار کیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ مالداروں کی طرف دیکھیں گے. بھئی ان کے جیسا پیسہ اگر مل گیا سمجھو کامیابی ہے. تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کامیابی کا معیار ہر کسی کے پاس الگ الگ ہے. جس کے پاس جو نہیں ہے وہ اس چیز کو پانے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے. تو میرا اور آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں جو معیار بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں؟ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ ان کی صفات بتاتے ہوئے، ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدائی آیتوں میں واضح کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے یہ راہ نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت ہے. بھائی تعجب کی بات، ہدایت کس کو ضرورت بھائی؟ بولو. اچھا اجالے کی ضرورت کس کو ہوتی؟ اس کا تو جواب معلوم، پڑھنے کی ضرورت نہیں. اجالا معلوم نہ، روشنی سمجھو، ٹارچ. یہ ضرورت کب رہتی؟ جب اندھیرا رہتا. اجالے کی ضرورت اندھیرے میں پیش آتی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدایت متقیوں کے لیے ہے. اللہ اکبر، گمراہوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اور یہ متقی بھی کیسے ہیں؟ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبیات پر ایمان لاتے ہیں. کیا ہے بھائی غیب؟ اللہ. کوئی دیکھ کیا ہے؟ نہیں. دعا کیجیے قیامت کے دن ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا قیامت کی ہولناکیاں، جہنم کی ہولناکیاں، جنت کی نعمتیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جتنا بتایا، ہم نے جتنا پڑھا، جتنا سنا، جتنی معرفت حاصل کی، اتنا ہمیں علم ہے. یہ بھی غیبیات میں سے ہے. اب اگر غیبیات پر ایمان لانے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں مگر آخرت کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر یہ کہاں سے غیب پر ایمان ہوا؟ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کی پہلی صفت جو بتلائی
ایمان بالغیب ہے، غیبیات پر ایمان ہے. اس کے بعد دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ لوگ کیا قائم کرتے ہیں؟ بلڈنگ کا نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے تعلق سے اللہ ایسی حدیثیں ہیں، اگر وہ کہوں تو میرا جو وقت ہے کافی ہو جائے گا، مگر مجھے چونکہ اصل کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو بس خلاصہ یہ ہے کہ یاد رہے یہ بنیادی رکن ہے. نماز اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں بنیادی رکن ہے، اور اگر اس کو جان بوجھ کر ہم سے مس ہو رہی ہے یہ نمازیں، جان بوجھ کر ہم چھوڑ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور ان کے درمیان جو حد متصل ہے، فیصلہ کرنے والی جو حد ہے، جدا کرنے والا جو فرق ہے، وہ نماز ہے. اور جو اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال نماز کے سلسلے میں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ بھائی فری رہے تو پڑھ لیے، بزی رہے تو بعد میں پڑھ لیں گے بولنے والے کامیاب ہونا مشکل ہے. اور اس کے تعلق سے کئی احادیث آئی ہوئی ہیں. بس اتنا یاد رکھیں نماز بنیادی رکن ہے، پڑھنے والا کامیاب ہے، نہ پڑھنے والا خسارے میں ہے. اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتے ہیں. آج ہم اگر اپنے شوق پورے کرنے پہ آ جائیں نا، اپنی خواہشات پوری کرنے پہ، مال لے رہے گا قرض لیں گے، قرض نہیں ملے گا تو علماء کے پاس آئیں گے، فتوے پوچھیں گے شیخ مجبوری میں سود لینا جائز ہے نہیں؟ اور کیسی مجبوری بھائی؟ آئی فون لینا ہے مجبوری، بمپر آفر ہے، کار ملی زبردست، مجبوری ہے لینا چاہ رہا ہوں، شوق ہم پورے کر لیا، مجبوری بتا رہے ہیں. اور جہاں اللہ کی راہ میں لٹانے کی باری آئے منہ چھپا کے نکل جاتے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مانگنے کی باری آئی تو کوئی لمیٹڈ مانگتا کہ اللہ سے اللہ میرے کو 200 روپے دے، زیادہ آپ کو دے، مانگتا کوئی؟ اللہ اتنا دے دینے والے جل کر راکھ ہو جانا. اتنا دے کسی کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑنا، انلمیٹڈ مانگتے. دینے کی باری یہ تو لمیٹڈ ایک دم. ایک چلر تلاش کرتے 100 کروڑ غلطی سے آ گئی تو نیچے رکھ کے پھر 10 کروڑ تلاش کرتے. تو یہ کیفیت ہے ہم مسلمانوں کی، جو بھائی کامیاب ہوئے تو ہمیں چھوٹی بولنے والے ہیں. ہاں کچھ ہے دینے والے، بیٹھے نکال دیتے بھائی 50,000 لکھ ڈالو. ہاں کتنی زمین لی ہے بھائی؟ ہاں اس میں اتنی زمین کے پیسے میں دے دیتے، اتنے سیمنٹ کے موٹے میری طرف سے، اتنا کانکریٹ میرے، الحمدللہ لکھانے والے ہیں. مگر کامیاب ہونے والوں کی جو صفات بتلائی گئی ہیں ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. قرآن پر ایمان ہونا چاہیے. قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ہاں بھائی ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول پہ نازل ہوا، یہ اس نہیں. قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا یہ ایمان لانے کی دلیل ہے. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ قرآن پر ایمان لانے کی دلیل ہے. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ قرآن پر ایمان لانے کی دلیل ہے. اور آخرت پر ایمان رکھنا اس میں بڑا مسئلہ ہے. آخرت پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر
ایمان کئی جگہوں پر 4 چیزوں کو ذکر کیا، کہیں 3 چیزوں کو ذکر کیا، کہیں صرف 2 چیزوں کو ذکر کیا. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ. اللہ پر ایمان اگر ہمارا ہو گیا تو اس کی ساری باتوں پر ایمان ہم لے آئے. آخرت پر اگر ایمان ہمارا ہو گیا تو ہماری ساری اصلاح ہو جاتی ہے انشاءاللہ. آخرت پر اگر ایمان ہو گیا تو ہمارے جتنے برے اعمال ہیں، ہم نفسانی خواہشات کی جو پیروی میں مبتلا ہیں، ان سے ہم دور رہیں گے اگر آخرت پر ایمان. ایک مثال کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا. آخرت پر ایمان مطلب وہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا تو جنت ملے گی یا جہنم، اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، یہی ہے نا آخرت پر ایمان کا مطلب. اب اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی مرنے کے بعد مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، آج میں نے فلاں کو گالی دی، فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں کو ذلیل کیا، فلاں کو برا بھلا کہا، فلاں کے ساتھ برا سلوک کیا، کل قیامت کے دن وہ شخص میرا گریبان پکڑ لے، اگر یہ احساس ہو جائے تو گالی دینے والا گالیوں سے دور رہے گا، چوری کرنے والا چوری سے دور رہے گا، ظالم ظلم سے دور رہے گا، قاتل قتل سے دور رہے گا، زانی زنا سے دور رہے گا، ڈاکو ڈکیتی سے دور رہے گا، ہر مجرم اپنے جرم سے دور رہے گا. آخرت پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ ہے. ان اوصاف کو بتانے کے بعد، ان صفتوں کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ان صفات سے متصف لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پر بھی دیکھیے آیت کا اختتام اولئک هم المفلحون. مفلحون مطلب کامیاب ہونے والے، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ ان کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بتایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی طرف دعوت دینے والوں کو ابھارتے ہوئے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی بھلائی کی طرف دعوت دے گا اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے جتنا وہ جس کو بھلائی کی طرف دعوت دیا ہوگا وہ بھلائی کا کام کرے گا. مثلا ایک خطیب آیا، خطبہ دیا، خطبے میں نماز پہ روشنی ڈالا، نماز کی طرف بلایا، نماز کی ساری فضیلتیں گنوا دیا، نماز چھوڑنے پر ساری وعیدیں گنوا دیا. اگر کوئی ایک بے نمازی بھی اگر نمازی ہو جائے تو وہ جو خطیب جس کے خطبے کے ذریعے وہ بے نمازی نمازی ہو گیا ہے، وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا جس کے ذریعے وہ نمازی بنا. کیا بہترین انویسٹمنٹ ہے. تھوڑا کام، بھائی کوئی چین پہنا ہے جا کے بول دیے یہ تو غلط ہے، اور اللہ ماشاء اللہ یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں اب بتا دیا ان کو یہ تو غلط ہے. اگر وہ باز آ گیا تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو اللہ جتنا اجر دے گا اتنا ہی اجر اس برائی سے روکنے والے پر بھی ہے. تو اس طرح بھلائی پر ابھارنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس عمل پر ابھارنے والے کو بھی ملے گا. تو اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، کوئی بھی برا کام کر رہا تو فوراً روک دو. کوئی اچھا عمل آپ کے اندر ہے کسی اور میں وہ نہیں ہے تو آپ ان کو بتاؤ، فضیلت بتاؤ، بھائی آپ کے اندر یہ عمل نہیں دکھ رہا،
یہ عمل کر لو نا، فائدے میں رہیں گے. جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو بھی آپ میں سے کوئی بری چیز کو دیکھے جس سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیز کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اس کو روک دے. اگر اتنا پاور اللہ نے دیا ہے، اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہیں، فوراً روک دے. بھائی بولے تو یہ کیا بول لیتا کہ گئے کام سے، روک دینا چاہیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، بھائی ہاتھ سے نہیں بول سکتے، میٹھی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس زبان کے ذریعے سمجھائیے. اگر اتنا بھی نہیں ہے بھائی نہیں بول سکتے، بولے تو خطرہ ہے، رات میں آپ کو کام آ رہا دن کی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں برا جاننا، کہیں کو ایسا کرنا کہ ایسا نہیں کرنا سوئے گا، اچھا تھا کہیں بگڑ گئے، وہ بھی نہیں ہے. ایک تو برے کام کر 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 کو ایسی لت لگ گئی، برے کام کو برے سمجھتے نہیں ہوئے. بھائی برے کام ہو رہے. اپنی چھوٹی سی مثال آج یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے، شادیوں میں مرد اور عورتیں ایک جگہ جمتی ہیں. اچھا کام ہے، اب عادت ہو گئی بھائی یہاں ویسا چھوٹا سو، بولے تو کیا بولتے ہیں یہاں ویسا چیز ہوتا سو. کیا نہیں کر سکتے ہمیں بھائی، انہوں کیا نہیں کر سکتے، کم سے کم تمہیں جانے سے تو روک سکتے ہیں. نہیں، بریانی اچھی بناتے ہیں، فری میں مل رہی. والعیاذ باللہ، بچنا چاہیے. جو ذمہ داران ہیں، مطلب جو شادی کرتے ہیں ان کو بتاؤ، نہیں بتا سکتے دل میں برا جانا. دل میں برا جانے کا کیا مطلب؟ بریانی کھائے، میٹھا کھائے، آئس کریم کھائے، ماشاءاللہ اچھی تھی بھائی بول کے ایسا نہیں کرنا تھا. سوئنو برا جاننے کا مطلب یہ بھائی گئے دیکھے ماحول اچھا نہیں ہے، مرد بھی ایک پیج میں ہیں، عورتیں بھی ایک پیج میں ہیں، برقع بھی نہیں ہے، ایسی جا رہی، ویڈیوگرافی ہو رہی، سب ہو رہا. برا جاننے کا مطلب یہ کہ آپ وہاں گئے، اللہ اکبر، ایسی شادیوں میں کیسا آ گیا ہے، نکل گئے فوراً. یہ برا جاننے کا مطلب رکھ کو ٹکا کو اس کے بعد اچھا نہیں تھا بھائی وہاں ایسا نہیں کرنا ہو، اسلام کے طریقے پر نہیں کر رہے ہو، یہ برا جاننے کا مطلب نہیں ہے. دل میں زبان میں ایسے لوگوں کی باتیں ہوتی. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو کامیابی کی صفات بتائے ان میں سے ایک بھلائی پر ابھارنا، برائی سے روکنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے. اب ان کی صفات اللہ بتا کیسے مومن ہے یہ. بھائی ہمیں بھی مومن ہے نا، اب اندازہ لگاؤ، اب جائزہ لو اپنے آپ کا کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے، مسجد میں بیٹھے، اللہ کا گھر ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھو کتنے لوگ ہیں جو مغرب کی ابھی جو نماز پڑھے ہم لوگ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. کاروبار والے کا بھی ظاہر کاروبار میں رہتا، آج اتنی چیزیں بکے، اتنی چیزیں نہیں بکے، اس ساری چیزیں. اچھا نماز کے تعلق سے واقعہ یاد آ گیا، مسجد میں امام صاحب سے بھی غلطی ہوتی رہتی ہے. ایک مرتبہ امام سے غلطی ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ تشویش میں گئی 4 رکعت پڑھے گی 3 رکعت پڑھے گی، ڈاؤٹ ہے، کنفرم کس کو بھی نہیں ہے. بعض لوگ ہم بول رہے ہیں بھئی آج تھوڑی گڑبڑ دکھ رہی، 4 رکعت نہیں پڑھے شاید، تو انہوں بول رہے ہیں نہیں 3 رکعت پڑھے سر کا ہے، تو بعض بول رہے ہیں نہیں بھائی 4 رکعت ہی پڑھے. پھر بعد میں ایک جناب پورے کانفیڈنس کے ساتھ کیا بولا معلوم، نہیں جی 3 رکعت ہی پڑھے سر. کیسا ہوا اتنا کانفیڈنس پوچھو سے. اچھا پھر سب بھی بول رہے ہیں، کوئی 4 بول رہا ہے، کوئی 3 بول رہا ہے، اب تمہیں جو بول رہے ہیں 3 ہی پڑھے سو کیا گارنٹی تمہیں کیسا بولتے ہیں، کیا بولے معلوم انہیں. دیکھو بھائی میرے 4 دکانیں ہیں، کتنے 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر دوں. پہلے دکان کا حساب اتنا ہوا،
ہوا. یہ لطیفہ ہے مگر اس میں بہت بڑا سبق ہے. خشوع و خضوع نہیں ہے آج ہماری نمازوں میں. جو مسجدوں کو آ رہی بھائی عادت ہو گئی, جا رہا ساتھ میں جائیں گے نہیں گئے تو کیا بولے دیں گے, عادت ہو گئی, آتے ہی پڑھتے ہی ٹھیک ہے. خشوع و خضوع کہاں ہے؟ مومنین, کامیاب ہونے والے مومنین کی جو صفات بتائی گئی, پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جائزہ لیجیے, ہر کوئی, مجھے بھی جائزہ لینا چاہیے, آپ کو بھی جائزہ لینا چاہیے. لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں, فضول باتیں بھی فضول نہیں کرتے, کام بھی فضول نہیں کرتے. آج کام والی بات کم کرتے, فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بھائی 3 لوگ جوان ہو گئے, سمجھو آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, میٹنگ مطلب بس گپ شپ, بھائی بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع ہو گئے, ان ایسا ہم ایسا, یہاں ایسا چلے, وہاں ویسا چلے, فضول باتیں ہوئی نہیں ہوئی. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بتایا, فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں. زبان سے نکلنے والی باتیں بھی, اور ہم اپنے جسم, اپنے ہاتھ, اپنے پیر سے کرنے والے کام بھی, فضول کام نہیں کرتے. آج ہماری زندگیوں میں کام آنے والے کام ہم کم کرتے ہیں, کام آنے والی باتیں ہم کم کرتے ہیں, فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں, فضول کام زیادہ ہوتے ہیں. کہیں کو بولے تو میری مرضی, بھائی تمہیں کون بولنے والے, یہ بات ہے. کامیاب نہیں ہونا رہا, میری مرضی, میں جیسے چاہتا ہوں زندگی گزار لیتا ہوں, بول نہیں سکتے. اگر کامیاب ہونا ہے, اگر کامیاب ہونا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی پہ چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, جو اپنے شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے, فاولئك هم العادون, یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور آج کتنے ایسے نوجوان ہیں بھائی, نکاح مشکل ہے, زنا آسان ہو گیا, رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں, زنا کے مرتکب ہوتے ہیں, شرمگاہوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے. تو بہرکیف یہ بھی صفت بتائی گئی کامیاب ہونے والے مومنین کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اس کا غلط استعمال کرنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, کل قیامت کے دن ضرور ان سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم للزکاة فاعلون, اپنی زکات, اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مال میں کتنے % زکات نکلتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والی جماعت صرف ہماری جماعت. ہم بھی ہماری جماعت ہو سکتے ہیں مگر ہم اس میں نہیں ہو سکتے اگر یہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو. پھر والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. بھائی جو چیز ہمارے لیے امانت ہے, اس چیز میں خیانت اگر ہم کریں تو پھر کامیابی مشکل ہے. وعهدهم راعون, اور اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, ادھورا نہیں چھوڑتے. تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو صفت بیان کی وہ نماز میں خشوع و خضوع کی ہے, اور آخر میں جو صفت بیان کی وہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنی نمازوں پر یہ مداومت اختیار کرتے ہیں, ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی پریشانیاں تھے تو مسجد کا راستہ ڈھونڈ کے آ گئے, پریشانیاں ختم ہو گئی تو مسجد کا راستہ بھول گئے, ایسا نہیں. ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. فجر کی نماز بھی ان کے واسطے نماز ہے, ظہر کی نماز بھی ان کے واسطے نماز ہے. فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے, بلکہ الارم 9 بجے کا لگا لیے تو پھر مفتیان نظام کے یہ فتوے ہیں جو اس طرح کرتا ہے. بھائی آفیسر ہے, آفس کو جانے کا ٹائم 9 بجے ہے, 8:30 بجے اگر وہ الارم رکھا ہے جان بوجھ کر, تو وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے جرم میں آئے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی
یہی لوگ ہیں جو وراثت کے حقدار ہیں. اور یہ کیسی وراثت بھائی؟ مال دولت کی وراثت نہیں، جنت کی وراثت ہے. اور بھائی تھوڑی دیر کے لیے مل گئی پھر بعد میں چھن گئی، ایسی وراثت نہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قد افلح من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کا جائزہ لیا. اب یہ جو خطبے چل رہے ہیں، یہ جو خطابات ہو رہے ہیں، ان خطابات کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ بھائی کامیاب ہونے والی جو صفتیں ہیں ان میں سے آپ اگر اپنے اندر جھانکنا چاہتے ہیں تو خطبے کے بعد جائزہ لیجیے، کیونکہ کامیاب ہونے والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا اس نے کامیابی حاصل کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کامیاب ہو گیا. جو نماز پڑھا پھر نماز کا ذکر ہوا، جو نماز پڑھا کامیابی حاصل کر لیا. تو یہ کچھ صفات ہیں جو ایک کامیاب مومن کی بتائی گئی ہیں، جو ہر مومن کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے. اگر ہمارے اندر ان صفات میں سے کوئی بھی صفت نہیں آئے تو اس میں مسلم کر لیجئے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی؟ تھک گئے؟ انشاءاللہ. بھائی یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ٹائم پاس کے واسطے نہیں ہوتے. ذمہ داروں کے پاس ایک تڑپ ہوتی، بھائی کام چل رہا، اسے اور اچھا چلائیں گے، ترقی ہو رہی اور اچھی زیادہ ترقی کریں گے، لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے. جذبہ ہے، جذبہ دیکھا ہے، ان کی یہ دلیل ہے وقتاً فوقتاً پروگرامز رکھے گئے. اب سننے والوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ سن کر بتانا بھائی آپ جو پروگرام رکھ رہے ہیں یہاں پہ فضول میں نہیں رکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہونا. اب ایک دن تھا، ایک صف مسلیان تھے، پروگرامز رکھے گئے، 2 صف ہوئی، پروگرام کا نتیجہ ملا، اچھا نتیجہ. اگر نہیں بھائی تمہارے ساتھ کیا آتے رہتے ہیں، مہینے میں 2 جنے 3 جنے آتے رہتے ہیں، بولتے ہی جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ویچ کرتے ہیں. بولے تو پھر مشکل ہے. وہی رفتار پیڑ کی جو پہلے تھی سو اب بھی. ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جب ان کے پاس ذکر ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، اعراض نہیں کریں گے، پیٹ کے بل نہیں چلے جائیں گے، پیٹ پھیر کر نہیں چلے جائیں گے، اللہ کے ذکر کو غور سے سنیں گے اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے. تو لہٰذا یہ جو پروگرام چلتے ہیں اس میں جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں، میری بات غور سے سنیے، جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں، نہیں نہ بولے نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو حق کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن و حدیث سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہماری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ان صفات کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا. تو اپنائیں گے انشاءاللہ. مسجد میں بیٹھے نہیں اپنے تو پھر اللہ پکڑتا. ایک سننے کے بعد عمل نہیں، دوسرا وعدہ کیے، وعدے کو ادھورا چھوڑ دیے، کئی جرموں کے مرتکب ہو جائیں گے پھر آپ لوگ. تو اس لیے یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں قرآن و حدیث سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نہیں، یہ کامیابی بھی ضروری ہے مگر اتنی ضروری نہیں ہے جتنی آخرت کی کامیابی ضروری ہے. ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے جو آخرت کی کامیابی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے اور ان کے گود میں آخرت کی کامیابی بھی آئی، دنیا کی کامیابی بھی آئی. مگر ایک کو بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو دنیا کی کامیابی تلاش کرنے کے لیے نکل گیا ہو اور اس کو آخرت کی کامیابی کی فضیلت بھی مل گئی ہو، آخرت کی کامیابی کی بشارت بھی مل گئی ہو. دیکھیں آپ بھائی، آپ دیکھو مارکیٹوں میں فجر میں
جب اللہ کے خاص بندے تہجد کے لیے وضو بنا کر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ٹائم پہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں، مسلمانوں کی بات، فجر میں اذان سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، ایسے ٹائم پہ جب اللہ دنیا میں آسمان پہ آ کر نظارہ لاتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو، ایسے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کاروبار کے لیے اٹھتے ہیں، بھائی افسوس ہوتا، دکان کھولنے کے واسطے اٹھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا، مسلمان ہے مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، اتنی توفیق نہیں ہو رہی، بھائی آ کے تہجد پڑھنے کے دعا کرنے کے کامیابی تو یہاں لکھی ہوئی ہے، نہیں ذہن میں نہیں آتا۔ تو بہرحال دنیا کی کامیابی بھی چاہیے، آخرت کی کامیابی بھی چاہیے، اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کریں جس کو صرف اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھیں، اتبار پڑھو بولنے کا نہیں بولتا، جتنے بار ہو سکے اتنے بار پڑھو، فری ہے سواری پہ جانے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرتے رہو، نماز سے فارغ ہوئے فرض نماز کے بعد کے جو ذکر و اذکار ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعائیں پڑھو، انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں پائیں گے، ترقیوں کے زبردست انبار لگ جائیں گے، اپنی زندگی میں ترقی پہ ترقی ملتی جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، صرف دنیا کے پیچھے اگر پڑھ بھی قارون کو اللہ نصیحت کیا ہے، کتنا مال تھا اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھے جو یہ مال ملا ہے اس مال کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مگر دنیا میں تیرا جو حصہ اس مال میں رکھا ہوا ہے اس حصے کو نہ بھول۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، بھائی 100 روپے دیا ہے، 100 روپے بھی لگانے ضروری نہیں ہے، لگانے والا فضیلت کے مستحق ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بیان کیا اس مال میں یعنی اس 100 روپے میں اللہ کی راہ میں بھی تم خرچ کرو، اپنے خواہشات اپنے جائز خواہشات بھی پورے کرو۔ تو بہرکیف خلاصہ درس یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ آخرت کی کامیابی تلاش کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی تلاش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے کامیابی کے صفات اور اس کے تفصیل کو بڑے ہی عمدہ انداز میں پیش کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کامیاب مومنوں کی صفات ہے اللہ ہمیں ان سے متصف ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، اب بلا آخر میں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ ثاقب سلفی حافظہ اللہ سے ادب گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطاب پیش کریں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں بزرگوں، معزز خواتین، تمام طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی، دین کی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، مختصر باتیں میں اسلامی بھائی چارے کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان، بچی کے لوگوں کے درمیان اور خاص کر کے ہماری جو جماعت ہے، جماعت کے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ آپسی الفت پیدا فرما دے، آپسی محبت پیدا فرما دے، اور اسلامی جو بھائی چارہ ہے وہ بھائی چارہ اللہ پیدا فرما دے، اور ہمارے درمیان جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو کینہ شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دماغ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے اتنی ہیں کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ
اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بھائی بھائی بنایا، اور اسی بھائی چارگی کی وجہ سے آج ہمارے درمیان الفت ہے، محبت ہے، ہمدردی کے جذبات اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک کر دیا ہے۔ دشمنیاں ختم کرو، عداوتیں ختم کرو، آپس کے جو اختلاف ہے اس کو ختم کرو، مل جل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ایک ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم سب اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وقت کو بھی تم یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ اللہ کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم آگ کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، اسلام سے پہلے عرب کے جو قبیلے تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کیا کرتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے سالوں سال تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ کسی قبیلے کا ایک آدمی اگر مارا جاتا تو اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے 10-15 لوگوں کو مارا جاتا، سینکڑوں لوگوں کو مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے، اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمام مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ہمدردی پیدا کر دی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دشمن تھے، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، اللہ نے ملا دیا ہم کو کلمہ دے کر کے، اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو جوڑ دیا، اللہ نے ہم کو ایک کر دیا، اختلافات کو ختم کر دیا، ہمارے درمیان اللہ نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور ہم ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن گئے، خیرخواہ بن گئے۔ اور اللہ نے اس بھائی چارے کے تعلق کو ایسا مضبوط بنایا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا معاون بھی ہے، دوست بھی ہے، اور مددگار بھی ہے۔ کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جن کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ اللہ نے فرما دیا مومن ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہے اور خیر خواہ ہے، اور اسی خیر خواہی کی بنیاد پر، اسی خیر خواہی کے نتیجے میں، اسلامی بھائی چارے کے نتیجے میں، میرے بھائیوں،
دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور نماز جیسا اہم ترین فریضہ لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نماز اللہ کا حق ہے اس کو تمام مسلمان مل جل کر کے جماعت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے جس نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں جو بندوں کا حق ہے، تاکہ جو غریب ہے، جو پریشان حال ہے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے اور وہ خوشیوں سے محروم نہ رہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے رحم و کرم اور احسان کے مستحق بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیا ہے؟ چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو یا سودان کا مسلمان ہو، یا اسی طریقے سے وہ فلسطین کا مسلمان ہو، یا ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک کا مسلمان ہو، مسلمان کا آپسی رشتہ اللہ نے اس تعلق کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اللہ نے بھائی چارے کا جو رشتہ ہے، اللہ نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت الفاظ میں اس رشتے کی مثال بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں، شفقت اور ہمدردی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کا اور بھائی چارگی کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہمارے قبیلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، یا ہمارے ملک میں، یا دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کسی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے، اسلامی اخوت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، بھائی چارگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرے، اس کو اپنے دل کے ناخوانوں کے اندر محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرما رہے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جس دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کے رشتے کو بنایا ہے۔ اسلامی بھائی چارے کا یہ جو رشتہ ہے، اللہ نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر کے رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تکلیف میں اور پریشانی کی حالت میں اس کا ساتھ دے۔ اور ہم یہ جو دوسرے سے تعلق بنائے، ہمارا یہ جو آپس کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں ایک اور بنیادی بات یاد رکھیں، یہ رشتہ کسی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، کسی ذاتی فائدے کے لیے یہ رشتہ نہیں اللہ نے بنایا کہ ہم کسی سے دوستی کریں گے، کسی کو اپنا بھائی بنائیں گے تو ہمارا ذاتی فائدہ ہوگا، ہم کو عزت ملے گی، ہم کو شہرت ملے گی، ہم کو پوسٹ مل جائے گا۔ اسے بہت ہو رہا ہے آج کے دور میں، کوئی آدمی مضبوط ہے، دوسرا آدمی اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، دوست نہیں بھی ہے تو کہتا فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا قریبی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ سے بھائی چارہ کریں، اللہ کے واسطے بھائی چارہ یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی خوشنودی
اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے لیے مسلمان کو اپنا بھائی بنائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مسلمان کو ہم اپنا بھائی بنائیں، ایک مسلمان کو ہم اپنا دوست بنائیں میرے بھائیوں، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی دوستیاں ہیں اور جتنے بھی رشتے ہیں، اگر رشتہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اگر رشتہ تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے یہ تمام رشتے، تعلقات اور دوستیاں کل قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی اور سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا دن ہوگا متقیوں کو چھوڑ کر کے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان سے جو ہمارا رشتہ ہو وہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عہدہ اور منصب کے لیے نہیں، وہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہو، وہ رشتہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو، وہ رشتہ توحید کی بنیاد پر ہو، وہ رشتہ سنت کی بنیاد پر ہو، وہ رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہو، یہی رشتہ باقی رہے گا کل قیامت کے دن۔ باقی تمام رشتے، تعلقات اور دوستیاں کل قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے، دشمنیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلامی بھائی چارے کا جو رشتہ ہے یہ بڑا عظیم ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے سارے اصول بتائے گئے ہیں، ضابطے بتائے گئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کا جو آپسی بھائی چارے کا رشتہ ہے، آپسی جو محبت ہے، وہ مسلمانوں کی باقی رہے اور اس میں کسی طرح کا خلل نہ آنے پائے۔ آئیے وہ اصول کون سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، اے لوگوں تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے، ایمان کا ہمارے پاس رہنا ضروری ہے، ہمارا سچا پکا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے سے الفت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلا دوں جس پر اگر تم عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان الفت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اے لوگوں تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اے لوگوں تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر آج مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ بھی آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر الفت کے لیے اور محبت کے لیے اسلام نے جو الفاظ بتلائے ہیں، اسلام نے جو کلمات ہمیں سکھائے ہیں کہ اے لوگوں سلام کیا کرو، اس سے بہتر کرنا آپ کو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتا۔ عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں، گڈ بائے بھی کہتے ہیں، اور بدقسمتی اور پریشانی کی بات یہ کہ مسلمانوں نے اس کو بھی اپنے یہاں رائج کر دیا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چلن عام ہو گیا ہے جو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں کے یہاں ایک غلط طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے
اور ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نمستے یا نمسکار کہتے ہیں. اسی طریقے سے سکھ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ست سری اکال کہتے ہیں. مگر مسلمان جب آپس میں ملتا ہے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے وہ کلمات کہتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی تم تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہو، دنیا اور آخرت میں تم امن سے رہو، دنیا اور آخرت میں تم سلامتی کے ساتھ رہو، دنیا اور آخرت میں بھی تم عافیت کے ساتھ رہو. میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے غصہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. مگر اسلام یہ کہتا ہے، اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے اور اسلام نے یہ کہا کہ اے لوگوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ تم اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ تم اپنے مسلمان بھائی سے روٹ کر کے نہیں رہ سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کا حق بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرے، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت نہ کرے. 3 دن ہو جائے اور وہ بائیکاٹ پر باقی رہے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ دونوں آپس میں ملے اور ملاقات کریں، یہ اس کو دیکھ کر ادھر کو کر لے اور وہ اس کو دیکھ کر کے ادھر کو پھیر لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلام کی ابتدا کریے، سلام کے ذریعے دشمنیوں کو ختم کریے، سلام کے ذریعے عداوتوں کو ختم کر لیجیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جب دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے. دشمنی ہو گئی، اب انسان کے اندر انا آ گئی ہے، انا آ گئی ہے انسان کے اندر، تکبر آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں جھکنے کے لیے نہیں جاؤں گا، جب تک وہ میرے پاس آتا نہیں ہے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. پہلے وہی سلام کرے گا تب میں کروں گا، پہلے وہی بات کرے گا تب میں بات کروں گا، وہ بنانے کے لیے آئے گا تب میں اس کے پاس جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں، نبی کون بہتر ہیں وہ بتا دیے، کہا دونوں ملو، سلام جو کہے گا وہی نبی کی نگاہ میں بہتر ہے، وہی اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے. انا کو ختم کریے میرے بھائیوں، تکبر کو ختم کریے، عاجزی اختیار کریے، انکساری اختیار کریے. ذرا بتائیے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی اخلاق والا، کردار والا، آپ سے بڑے عہدے اور منصب والا دنیا میں آپ سے بڑا کیا کوئی انسان آیا ہے یا قیامت تک آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. لیکن نبی کی عاجزی دیکھیے، نبی کی زندگی میں نبی کی انکساری دیکھیے کہ اگر وہ عورت بھی نبی سے ملنے کے لیے آتی ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی اس کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں، نبی اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، محبت سے نرمی سے پیش آتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جو ضرورت ہو مجھے بتاؤ، مجھے جہاں لے کر کے چلنا ہے چلو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی. اور یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ انکساری جس دن مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی، یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر عداوتیں نہیں ہوں گی، مسلمانوں کے اندر دشمنیاں جنم نہیں لیں گی پیدا نہیں. نرمی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمدردی کا مطلب ایک دوسرے کے لیے آپ قربانی دیں. انصار مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے، انصاری صحابہ کرام، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف مکہ سے مدینہ اپنے ایمان کو بچا کر کے لائے تھے، توحید کو بچا کر کے لائے تھے. دشمنیاں اس وقت میں چل رہی تھی،
قبیلے قبیلے دشمن تھے. اب مکہ کے لوگ جب مدینہ جا رہے ہیں، اسلام آ چکا ہے، نبی نے بھائی چارہ کرا دیا اور نبی نے مدینہ کے جو ہے انصار سے کہا کہ یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. اور جب اللہ کے نبی نے یہ بھائی چارہ کرا دیا تو مدینہ کے انصار نے مکہ کے ان مہاجرین کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا میرے بھائیوں. اور جب بھائی بنایا تو ایسی ہمدردی کرنے لگے، ایسی قربانیاں دینے لگے. کہا کہ ہمارا مال ہے 2 حصوں میں بانٹ دو، آدھا مال تم لے لو، آدھا ہم لے لیں، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک اپنے بھائی سے کہتا تھا تم ہماری 2 بیویوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے، ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد جب عدت ختم ہو جائے گی تم اس سے نکاح کر لینا. اس طرح کی قربانیاں میرے بھائی دیا کرتے تھے. یہ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم حقیقت میں ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو یہ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. نرمی ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کہیں بھی بیمار ہے، ہم اور آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. آج لوگوں نے عیادت کرنے کو بہت معمولی اور چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیا. کہتے ہیں عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، کیا اس میں؟ عیادت کرنا میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. جب تک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس رہتا ہے تب تک وہ جنت کے میووں میں اور جنت کی کیاریوں میں رہتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اے انسان، میں دنیا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. بندہ کہے گا اللہ رب العالمین میں کیسے تیری عیادت کے لیے آتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ میں کیسے تیری عیادت کرتا. اللہ فرمائے گا کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو اگر اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو وہیں پر تو مجھے بھی پاتا. بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرے. اور اسی طریقے سے کوئی مسلمان اگر پریشان ہے تو پریشانی میں اس کا ساتھ دے، مصیبت میں اس کا ساتھ دے، مشکل حالات سے اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرے. اور یاد رکھیے اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کو پریشانی سے نکالیں گے، مصیبت سے نکالیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا. چنانچہ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرما رہے ہیں جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جو مسلمان اپنے بھائی کو مصیبت سے نکالتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. میرے بھائیوں ہم دنیا کے اندر اگر کسی مسلمان کے کام آئیں گے، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمارے کام آئے گا. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کا سہارا بنے، مصیبت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے. ہم دنیا میں اگر کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کر دیں گے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان فرمائے گا. میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس دن کی پریشانیوں سے اور ہلاکیوں سے بچنے کے لیے ہر ایک مسلمان فکر مند ہوگا. میرے بھائیوں وہ دن تو اتنا سخت ہوگا جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. میرے بھائیوں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا سخت دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایک طریقہ بتلا کر کے گئے کہ اے لوگوں اگر آخرت کی سختیوں سے تم بچنا چاہتے ہو، اگر آخرت کی پریشانیوں سے تم بچنا چاہتے ہو تو تم دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اس کے مشکل میں سہارا
میرے بھائیوں، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اگر میں اس مسلمان کے ساتھ چلتا ہوں کہ میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں، اس کی ضرورت کو پوری کر دوں، یہ مجھے محبوب ہے اس چیز سے کہ میں کسی مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ کیا ہے؟ مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کریے۔ نبی نے فرمایا کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں چلا جاؤں، نکل جاؤں، یہ مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اجر و ثواب بہت بڑا ہے، فضیلتیں بہت بڑی ہیں، لیکن ہم کیسے ان فضیلتوں کو حاصل کریں؟ کیا حقیقت میں ہمیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی فکر ہے کہ نہیں ہے آج ہمارے اندر؟ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ اور آگے آئیے دیکھیے، اگر ہم ایک مسلمان کے ہمدرد ہیں، اگر حقیقت میں ہم ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک مسلمان اگر خیر کا کوئی کام کرے، ایک مسلمان اگر بھلائی کا کوئی کام کرے، ایک مسلمان اگر اچھائی کا کوئی کام کرے، تو ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس اچھے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ہم اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ کوئی اگر مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، یا کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، یا کوئی بیمار لوگوں کے علاج اور معالجے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی ضرورت مندوں کے بھوکوں کے کھانا کھلانے کا انتظام کر رہا ہے، ٹھنڈی وغیرہ کے موسم میں اگر گرم کپڑے کا کوئی انتظام کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کوئی کر رہا ہے، میرے بھائیوں یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ ہمیں ایسے کاموں میں ایک مسلمان کا ساتھ دینا ہے، ایک مسلمان کا تعاون کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک اصول اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ اے لوگوں، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، تم ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو، تم ایک دوسرے کا سہارا بنا کرو، تم ایک دوسرے کا سپورٹ کیا کرو، خیر کے کاموں میں، بھلائیوں کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، شر کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں تم کسی کا بھی ساتھ نہ دیا کرو۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کا یہی تقاضا بھی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح، وہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ اگر حقیقت میں بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی مانتے ہیں، تو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہمیں ایک مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، روڑا نہیں اٹکانا چاہیے، اس میں جو ہے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کام خیر کا ہے، کام بھلائی کا ہے، کام انسانیت کی خدمت کا ہے، کام مخلوق کی خدمت کا ہے، ہم آگے بڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی آگے بڑھوائیں، خود ہم تعاون کریں، دوسرے لوگوں سے بھی تعاون کروائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہونا چاہیے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور آئیے ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کے لیے تمہارے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ ہے، نرمی کا جذبہ ہے، اگر ایک مسلمان سے اور آپ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، میں جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے کردار سے تعلق رکھتی ہے، بھائی چارے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے
دعا کیا کرو. تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کیا کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کے پاس ایک فرشتہ بھی متعین ہوتا ہے. جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے, جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے, اس کے پاس جو فرشتہ متعین ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسی ہی چیز عطا فرمائے. یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ جس چیز کی دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو, جس خیر کی دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی چیز عطا فرمائے. میرے بھائیوں, امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف میں سے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب وہ اپنے لیے کسی دعا کو کرنے کا ارادہ کرتے, جب اللہ سے کوئی چیز مانگنا ہوتا, جب اپنے لیے کوئی چیز مانگنا ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے نہیں مانگتے تھے بلکہ وہی دعا وہ اپنے بھائی کے لیے کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے بعد اسی کے جیسی چیز بھی انہیں مل جایا کرتی ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے, اللہ اسے عزت دے, اللہ اس کے کاروبار میں ترقی دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے. میرے بھائیو, ہم اس کے لیے عزت کی دعا کر رہے ہیں, اللہ وہی عزت ہمیں عطا فرمائے گا. ہم اس کے کاروبار میں ترقی کی دعا کر رہے ہیں, اللہ وہی ترقی ہمیں بھی عطا فرمائے گا. ہم دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کی دعا اگر اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں, وہی خیر و بھلائی کی دعا ہمارے لیے بھی ہوگی. فرشتے آمین کہیں گے, اور جس دعا پر فرشتے آمین کہیں آپ حدیثوں میں پڑھیے, اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں, پیٹھ پیچھے مسلمان کے دعا کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, چغلخوریاں نہیں کرنا ہے. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ آج ہم پیٹھ پیچھے مسلمان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں, چغلخوری کرتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں, آپس میں بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں, خاندانوں کے تعلقات کو بگاڑتے ہیں, سماج میں عداوتیں پیدا کرتے ہیں, دشمنیاں پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جلن بھی کرتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں, خیر اور بھلائی کے کام میں اگر کوئی آگے بڑھتا ہے, ہم اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے راستے کا پتھر بنتے ہیں, اس کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ایک مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, مسلمان ایک مسلمان کے لیے بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے, خیر کا طلبگار ہوتا ہے, اچھے کاموں میں اس کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور وقت بھی کم ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, اور آج رات میں مجھے سفر پر بھی نکلنا ہے, اور آج میرا یہ تقریباً تیسرا پروگرام ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے اسلامی بھائیوں, بنیادی طور پر بھائی چارے کی جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے, چاہے یہ ظلم زبان کے ذریعے ہو, طاقت کے ذریعے ہو, ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے ذریعے ہو. میرے اسلامی بھائیوں, نیکیاں کرنے والے بنیے, آپس میں الفت پیدا کریے, محبت پیدا کریے, مل جل کر کے رہیے. یونٹی سے کام ہوتا ہے, ٹیم ورک کی جو اہمیت ہے, جو فضیلت ہے اس کو سمجھیے. قرآن کی آیتیں اتحاد سے بھری پڑی ہے, اتفاق سے بھری ہوئی پڑی ہیں. میرے بھائیوں, تمام جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں آپ اس پر غور کر لیں. یہ تمام عبادتیں ہمیں اتحاد کا پیغام دیتی ہیں, اتفاق کا پیغام دیتی ہیں, بھائی چارے کا پیغام دیتی ہیں. اذان ہوتی ہے, سب لوگ مسجد میں آتے ہیں, مل جل کر کے نماز پڑھتے ہیں, قدم سے قدم ملا رہے ہیں, کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم, اگر ہمارے دل نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی اخوت میں, ہمارے بھائی چارے میں خلل ہے, بہت بڑا نقص ہے, بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے قدموں کو تو ملا رہے ہیں, اپنے کندھوں کو ملا رہے ہیں, لیکن ہم اپنے دلوں کو ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی نے کہا تھا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم, اے لوگوں تم اختلاف مت کرنا ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے.
نبی نے کہا تھا اے لوگوں تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، تم سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے، وہ اختلاف کی وجہ سے برباد ہوئے، انتشار کی وجہ سے برباد ہوئے، فرقوں کی وجہ سے برباد ہوئے، آپس میں عداوتوں اور دشمنیوں کی وجہ سے برباد ہوئے۔ تو خدا نہ تم آپس میں انتشار مت کرنا، عداوت مت کرنا، نفرتیں پیدا مت کرنا۔ اللہ نے تمہاری نفرتوں کو، تمہاری دشمنیوں کو، تمہارے اختلافات کو کلمے کی بنیاد پر ختم کر دیا ہے، اسلام کی بنیاد پر ختم کر دیا ہے، ایمان کی بنیاد پر ختم کر دیا ہے، سنت اور تقوی کی بنیاد پر ختم کر دیا ہے۔ ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ساری چیزیں ایک ہیں میرے بھائیوں، پھر کیوں ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برا چاہنے والے بنتے ہیں؟ یہ ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے خیر کے کاموں میں کو فروغ دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں قطعاً مناسب نہیں ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ الفت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا فرما دے۔ اسلامی اخوت کے جو تقاضے ہیں، بھائی چارگی کے جو تقاضے ہیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، اللہ ہمیں اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اصول اور ضوابط پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو اختلافات ہیں، جو انتشار ہے ہمارے درمیان، اللہ رب العالمین اس انتشار کا خاتمہ فرما دے، اختلافات کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حقیقی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، چھوٹے سے اعلان کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے ضلع نیلور کے اندر اور آس پاس کے بھی علاقوں میں کافی لمبی مدت تک تقریباً 7 سے 8 سال تک خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس وقت میں 8 مہینے سے تقریباً بہار کے اندر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بڑی مسجد ہے، بڑی جماعت بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک مدرسے کی ذمہ داری اور نگرانی بھی میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ 100 بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کی تعمیر اور توسیع کا کام چل رہا ہے۔ 15 سے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ پیغام اور وہ میسج۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس میں جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن کے اندر رکھے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق جتنا بھی تعاون کر دیں گے، یاد رکھیے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی حاجت کو پوری کرے گا۔ اور اللہ کی مدد جب ہمارے لیے آئے گی تو اللہ کی مدد کتنا ہوگی ہمارے لیے، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سب اس کے لیے جتنا ہو سکے تعاون کریں، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یہاں ذمہ داران کی جو خدمات ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بغل میں میرے رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ تعمیر ہوا ہے، اور اس کو چلانے کا بھی ارادہ ہے، جذبہ ہے یہاں کے لوگوں کے اندر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس مدرسے کو بھی خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور ذمہ داروں کے جو اچھے جذبات ہیں، نیک جذبات ہیں، اللہ رب العالمین ان کے جذبات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔